پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی اور گلگت بلتستان کا جو رشتہ ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو اس کی شناخت دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کا رشتہ 3 نسلوں پر محیط ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کل کے آئے ہوئے سیاسی اداکار جھوٹے وعدے اور کہانیاں طوطا مینا کی کہانیوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ ان سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے آج تک گلگت بلتستان کو کیا دیا؟ جن کی آج بھی اب ملک میں حکومت ہے، جو جماعتیں آج بھی وہاں ساتھ ہیں، کوalition میں ہیں، وہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ پر ایسی مشکلات ٹوٹتی ہیں؟ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کا اتنا اہم اور حساس خطہ ہو، وہاں الیکشن ہو رہے ہوں اور وہاں سوال یہ کیا جائے کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس مشکل کا شکار ہیں، حالانکہ یہ وہ خطہ ہے کہ اس کے حالات پر پل پل نظر ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی۔ اس کے علاوہ ان کے وزراء کی ایک کھیپ جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام سے پوچھ لیجئے کہ کیا پچھلے 5 سالوں میں ان میں سے کوئی ان کو کبھی نظر بھی آیا، تو جواب نفی میں ہوگا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے 100 میگا واٹ بجلی بنا دینا ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن ہم نے 5 سال میں نہیں بنائی اور نہ اگلے 50 سال میں بنائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو یہ 200 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ بنا دیں، ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو باقی پورا پاکستان ہے اس میں بجلی صارفین کی گچی مروڑنا بھی ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل، اور جو خود وہ لوگ وہ مجبور پاکستانی جو خود سے بندوبست کرتے ہیں، جو سورج کی مدد سے سولر اپنے گھر میں جنہوں نے بجلی بنانے کا انتظام کیا ہے، جو سولر پینلز پر حکومت پاکستان کے وعدوں کے مطابق لاکھوں روپے اپنی جائیدادیں اور اپنی قیمتی سامان بیچ کر لگا چکے ہیں، ان کی گچی مروڑنا بھی ان کے بالکل دائیں ہاتھ کا کھیل۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بس چلے تو یہ سورج کو بھی CCD کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کی چھتوں پر کیوں چمکتا ہے۔ اس کے بعد ہم الیکشن میں جو اس وقت بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس پر آئیں گے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے آپ نے دیکھے، عوامی رسپانس آپ نے دیکھا، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کانفیڈنٹ ہے، بالکل پر یقین ہے، پرجوش ہے کہ ہم اس الیکشن میں انشاءاللہ میدان ماریں گے، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ واضح طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ باقی مخالفین کے آپ نے جلسے دیکھے، وہاں چند لوگوں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ الیکشن سے قبل آپ دیکھیے کہ اربوں روپے کے منصوبوں کے اعلانات جو کیے جا رہے ہیں وہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ایک کھلی کوشش ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک موٹر وے اناؤنس کی گئی چلاس تک، اور اگر یہ موٹر وے اور یہ منصوبہ اتنا اہم تھا تو اس سے پہلے اس کا گزشتہ 3 سالوں میں اس کی کوئی ذکر آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اس پر گزشتہ 3 سالوں میں کیوں پیش رفت نہیں کی گئی، اور عین الیکشن کے دوران ہی چند دن پہلے اس کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک وفاقی وزیر ہیں جن کی اپنی جماعت وہاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، وہ بھی میدان میں ہیں، الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑ رہا۔ اس ماحول میں ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات جو ہیں وہ سیاسی مفاد کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کا تاثر پیدا کر رہے ہیں اور الیکشن پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ ایسی پارٹیاں جو کہ ٹانگا پارٹیاں ہیں، ان ٹانگے پارٹیوں کی سواریاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہم بھی عوام پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ انتخابی مہم کے دوران بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات یہ تمام الیکشن کے ماحول کو پرگندہ کرتے ہیں اور الیکشن کے میدان کو غیر مساوی بناتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے محلوں میں کوئی نہیں پہچانتا،
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایوانوں میں بیٹھیں گے، لیکن عوام اب صرف اعلانات نہیں بلکہ فنڈز کی منظوری، PC1، ٹینڈرنگ اور عملی کام کا آغاز دیکھنا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو بار بار خواب دکھانے کے بجائے وفاق کو پہلے اپنے پرانے وعدوں کی تکمیل کا حساب دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب سے کلینک آن ویلز کی گاڑیاں بالکل جب الیکشن مہم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے تو اس وقت تصویریں لگا کر بھیجنا بھی الیکشن کمیشن کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کو ان تمام چیزوں کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ اسی طرح مانسیرا چلاس موٹر وے کا اس وقت اعلان بھی انتخابی مہم کو اثر انداز کرنے کا اور دھاندلی کا تاثر دینے کے مترادف ہے، اور سرکاری عہدوں پر بیٹھے افراد کو انتخابی ماحول میں ایسے جو اقدامات سے روکنا یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ووٹر پر اثر انداز نہ ہونے دینا بھی الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ ووٹر لسٹوں میں جو ہے وہ گڑبڑ کی جا رہی ہے اور افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی پر امید ہے، پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ یہ میدان ہم مارنے جا رہے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ یہ دیکھیے کہ تمام ایسے برساتی مینڈک ٹر کر رہے ہیں جن کو پہلے آپ اسکرینوں پر 5 سال نہیں سنتے، لیکن اس وقت ان کی ٹرٹراہٹ میں بڑا واضح جو ہے ان کی شور میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہاں جو مہم ہے وہ اس طرح چل ہی نہیں پائی جس طرح پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے۔ بہت شکریہ۔